دیکھیں، ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اور اس کے جو کچھ ساتھی تھے ابو جہل کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو فلاں کی اونٹ کی اجڑی لائے گا، اور جب اللہ کے نبی سجدے میں ہو نا تو ان کی پیٹھ پہ ڈال دی۔ اجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، بھی قربانی ہوئی ہوگی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ جانور کے پیٹ سے اتنا بڑا پوٹلا نکلتا ہے نا، گندگی کا کتنا بڑا ہوتا ہے وہ، تو وہ اونٹ کی اجڑی کیسی ہوگی؟ تو کہا کہ کون ہے جو ہمارے جو ہے محمد بن عبداللہ پہ ڈالے صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو ایک آدمی تھا بدبخت، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی محیط، اور وہ اٹھا اور اوجھ جو ہے اوجھڑی کی جو پوری وہ گندگی وہ لا کر ہمارے نبی کی پیٹھ پر ڈال دی۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ جیسے سجدے میں جائیں گے نا تو ان کی پیٹھ پر ڈال دوں گی۔ جیسے ہی ہمارے نبی سجدے میں گئے تو پیٹھ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں اس نے وہ اوجھڑی پھینک دی، اور وہ کہتے ہیں صحابی کہ میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش مجھ میں میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی، میرے اندر بچانے کی ہمت ہوتی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ لوگ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے، ہمارے نبی کا ایسے مذاق اڑا رہے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے تھے، سر نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ ہمارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور ہمارے نبی کی پیٹھ سے وہ اوجھ جو ہے نا اوجھڑی اس کو ہٹا کر پھینکا، اس کو دھکا دیا، سمجھ رہے، اپنے ننھے ہاتھوں سے۔ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا اور 3 بار کیا فرمایا؟ اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے۔ جب اللہ کے نبی نے بد دعا کی نا تو ان کو بہت برا لگا، جو قریشی تھے کافر، تو انہیں بہت برا لگا، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ مکہ شہر میں جو دعا ہوگی وہ قبول ہو جائے گی، جو کعبہ کے سامنے مانگی جائے گی، اور تم اس طرح یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہو۔ تو اس کے بعد انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر بد دعا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کا نام لے لے کر بد دعا دی کہ اے ابو جہل، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ، اے اللہ عتبہ بن ربی کو پکڑ، شیبہ بن ربی کو پکڑ، ولید بن عتبہ کو پکڑ، امیہ بن خلف ہے، عقبہ بن ابی محیط ہے، یہ سارے جتنے لوگ تھے ان لوگوں کی اے اللہ پکڑ کر۔ ہمارے نبی نے اس طرح سے اللہ سے کہا تھا۔ تو 7 کا نام بھی گنایا، لیکن جو 7 لوگ وہاں بیٹھے تھے 7 لوگوں کا نام گنایا، لیکن راوی کو 7واں کون تھا وہ یاد نہیں تھا۔ بہرحال یہ 6 نام جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام اللہ کے نبی نے گن گن کر بدعا دی تھی سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ جب پہلی جنگ بدر ہوئی اس میں 70 کافر مارے گئے تھے نا، 70 کافر مارے گئے تھے، ان 70 لوگوں میں یہ 7 موجود تھے، اور ساروں کی لاش کو بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا نا، تو کہا وہ اس سب بدر کے کنویں میں ان کی لاشیں موجود تھیں۔ اور امیہ بن خلف وطیرہ تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا نا تو وہ لعن طعن کرتا تھا ہمارے نبی پر، لعنت کرتا تھا اور الٹا سیدھا کہتا تھا۔ اور اسی طرح یہ بھی آیت نازل ہوئی ہے نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، قرآن میں یہ آیت ہے، اس کا مطلب کہ ہر لعن طعن اور برائی والے کرنے والے کے لیے تباہی ہے، ویل بربادی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ تانا دینے والوں کے لیے، سمجھ رہے، ہمزۃ لمزہ لعن طعن کرنے والوں کے لیے۔ تو جو سورہ ہمزہ ہے یہ آیت جو ہے ابن ہشام کہتے ہیں کہ ہمزہ مطلب وہ شخص جو کھلم کھلا بھی گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارہ بھی کرے، سمجھ رہے، گالیاں بھی دے اور آنکھوں سے اشارہ بھی کرے ٹیڑھی کر کے۔ اور لمزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرے، انہیں تکلیف دے۔ تو قرآن میں ان کے لیے بارے میں آیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جو منہ ٹیڑھا کرے، پیٹھ پیچھے برائی کرے، سمجھ رہے، تانا دے ان لوگوں کے لیے۔ تو امیہ بن جو خلف ہے، امیہ کا جو بھائی ہے ابی بن خلف،
اور عقبہ بن معیط، یہ دونوں گہرے دوست تھے، سمجھ رہے؟ ایک بار عقبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، تو اس نے آ کر ابی کو معلوم جب ہوا کہ تو جو ہے نبی کے پاس بیٹھا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا، تو اس کو غصہ آیا اور کہا کہ تو بہت برا ہے. کیوں گیا تھا اس کے پاس؟ دونوں دوست ہیں نا، امیہ کا بھائی ابی بن خلف اور عقبہ بن معیط، یہ دونوں بھائی تھے. تو جو ہے ابی بن خلف جو ہے وہ اس کو جب معلوم پڑا کہ عقبہ جو ہے وہ بیٹھ کر ہمارے نبی کے پاس ان کی باتیں سن رہا تھا جو وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، تو وہ غصہ ہوا اور اسے برا بھلا کہا اور اس سے کہا کہ جا کے اللہ کے نبی کے منہ پر نعوذ باللہ تھوک کرا. کیوں گیا تھا اس کے پاس؟ جا اب ایسے کر کے. تو عقبہ نے ایسا ہی کیا. خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی ہوتی ہے نا، صرف ہڈی سوکھی سی پڑی ہوئی، پرانی پڑی ہوئی ہڈی بوسیدہ، ہاں، اسے لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر ہمارے نبی کی طرف اڑائی. اس ہڈی کو، جو ہڈی ہوتی ہے جب وہ پرانی بوسیدہ ہو جاتی ہے نا تو وہ ٹوٹنے لگتی ہے، تو جب اس کو توڑا نا تو اس کے اندر سے جو ٹوٹا تو دھول، اس کی جو کرچی ہے وہ ہوگی نا، ایسے توڑا اور ہمارے نبی کے منہ پر جا کر اس کو اڑایا. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے طرح طرح سے ستایا. قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے ہیں جس سے ان کے کردار کا اندازہ ہوتا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے نا، 9 طریقے ان کے تھے، 9 اوصاف تھے. اور سورہ قلم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ. تو اس طرح سے یعنی کیا فرمایا کہ تم بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ذلیل کی، جو لعن طعن کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے. یہ ساری باتیں کیا قرآن نے ہمیں کہا کہ ان کی بات مت مانو، قسم کھانے والے ذلیل لوگوں کی، جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، چغلیاں کھاتے ہیں. یہ ساری باتیں کس کے بارے میں بتلائی ہے؟ یہ سارے اوصاف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستاتے تھے نا، ان کے اندر یہ اوصاف تھے. اب ہم دیکھیں ہمارے اندر ہے کوئی ایسی باتیں؟ اگر ہمارے اندر ایسی باتیں ہیں تو ہم بھی تو ان جیسے ہو گئے نا. بھلائی سے روکنا، نیکی سے روکنا. بعض لوگ کہتے ہیں نا، ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کو بتلاتی ہوں، ایک گھر پر چھوٹا سا مکتب چل رہا تھا. ہم پرانے گھر پر رہتے تھے تو وہاں چھوٹا سا ایک مکتب ایک بہن کے گھر پر ہوتا تھا. تو دوسری عورت نے آ کر کہا، پڑوسن نے، ایک اور پڑوسن نے، کہ تم نے اپنے گھر پہ بے وجہ تعلیم رکھ لی، کیا ضرورت ہے اپنے گھر پر رکھنے کی تعلیم؟ اگر تم کو کہیں جانا ہوا تو تم پہ بھاری پڑے گا، نہیں رکھنا چاہیے تھا. سمجھ رہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ بھلائی سے روکنا ہوا نا. کتنی بری بات ہے، سوچنے والی بات ہے. یعنی امت آ رہی ہے، لوگ اللہ کے دین سیکھنے آ رہے ہیں، تجوید ہے، قرآن ہے، فقہ ہے، سنتیں ہیں، اور اس طرح سے بات کرنا. تو بھلائی سے جو روکتا ہے، حد درجہ ظالم، مارنا پیٹنا. ابھی ایک نیوز دیکھی میں نے کہ اس نے ایک عورت نے اپنے سوتیلے بچے کو کیسے مارا جانتے ہو؟ صرف مارا نہیں، غصے میں اس کو دانت کاٹا، اس کو چمچ جلا جلا کے چٹکا دیا ہے اور بیت سے مارا ہے. اس کو پوری نشان ہے اس کی پیٹھ پر. کتنا بڑا بچہ، معصوم سا بچہ 2.5-3 سال کا. تو حد درجہ ظالم جو ظلم کرے. کوئی لوگ ایسے ہوتے جو جانور پالتے، جانوروں کو مارتے بے تحاشا. وہ نہیں کھا رہی ہے، نہیں چل رہی ہے تو بے تحاشا اس کو مارتے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی نے اس کے لیے بھی منع کیا ہے، جانوروں کو بھی مت مارو، اس پہ ظلم مت کرو. بد عمل، جفاکار، وعدوں کو پورا نہ کرے، برا عمل. آج کل نہیں بچے چلتے پھرتے زبردستی پتھر مار رہے ہیں کسی بھی جانور کو. کوئی تو وہ ہوتا ہے نا گرگٹ، اس کو اس کی پونچھ میں باندھا رسی اور اس سے اس کو نچا رہا ہے. کوئی چوہے کو نچا رہا ہے، کوئی چوہے کو وہ گیس والا بلون ہوتا ہے نا، اس کی پونچھ باندھی اور بلون اوپر اڑا دیا. کتنی بری بات ہے جانوروں کو اس طرح سے تکلیف دینا، اس کے ساتھ کھیلنا، چھیڑ چھاڑ کرنا. بچے چلتے پھرتے، اٹھتا چپ چاپ بیٹھا ہے کنارے، اس کو ایک پتھر مارا، وہ بیچارہ اٹھ کے بھاگنے لگا.
تو اس طرح سے ستانا یہ بہت بری بات ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سب سکھلائیں گھر میں کہ بیٹا یہ سب بری بات ہے, چاہے وہ چینٹی کیوں نہ ہو, اس کو اس طرح سے تکلیف نہ دیں زبردستی. اس کے بعد بد اصل بھی ہے. بد اصل یعنی بد کردار, جس کی کوئی اصل نہ ہو, ایسے لوگ. ابو جہل جو ہے وہ کبھی کبھی اللہ کے نبی کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا, لیکن بس سنتا ہی تھا, ایمان اور اطاعت اور ادب اور خشیت اختیار نہیں کرتا تھا. صرف سن کر سن ہو جانا ہوتا ہے نا, ویسے ہم بھی تو ایسے ہی ہو گئے ہیں نا, صرف سنتے اور سن ہو جاتے. عمل کرنے والے بنے, اللہ سے ڈرنے والے بنے, ہمارا دل ڈرے, ہمارا دل اللہ کی محبت میں اٹھے جاگے. اللہ کے نبی صلی اللہ, وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا تھا ہمارے نبی کو, اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا لوگوں کو. پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر وہ فخر کرتا تھا کہ میں نے تو اس طرح کیا ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو غلط بھی کیا, تم نے ستایا بھی, اوپر سے لوگوں کے سامنے فخر کرتا تھا. یعنی وہ اس برے کام کو بہت اچھا سمجھتا تھا ابو جہل. قرآن مجید کی آیت ہے نا, اسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے, فلا صدق ولا صلی, ہے نا, ولیکن کذب وتولی. یہ آیت ہے نا, یہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. سورہ قیامہ کی آیت ہے کہ نہ اس نے صدقہ دیا, نہ نماز پڑھی, بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیری. پھر وہ اکڑا اور اپنے گھر والوں کے پاس گیا, تیرے خوب لائق ہے, خوب لائق ہے. سورہ قیامہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے. تو وہ اتنا اکڑا, تو اس شخص نے پہلے دن جب اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا نا, تو اسی دن سے اللہ کے نبی کو نماز سے وہ روکتا رہا ابو جہل. ایک بار تو اللہ کے نبی مقام ابراہیم میں نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ وہاں سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو بولا محمد کیا میں نے تجھ کو اس سے منع نہیں کیا تھا, کیوں پڑھ رہا ہے تو نماز, ایسے اکڑ کے. ساتھ دھمکی بھی دی ہمارے نبی کو اس نے, تو ہمارے نبی نے بھی ڈانٹ کی کر سختی سے جواب دیا اس کو. تو وہ اس پہ کہنے لگا ہے محمد مجھے کا ہے, ہاں کائے کی دھمکی دے رہا ہے, اللہ کی قسم. وہ کہنے لگا ابو جہل کہ خدا کی قسم اس مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے, میں سردار ہوں, تو مجھے دھمکاتا ہے, تو مجھے بول رہا ہے. وہ اور اللہ کے نبی کو الٹا بولنے لگا, سمجھ رہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدُ الزَّبَانِيَةِ, ہے نا وہ آیت, یہ اس پر آیت ہے. اچھا تو وہ بلائے اپنے محفل کو, کن لوگوں کو بلاتا, جیسے نہیں آج کل کے لڑکے جھگڑا کرتے, میں بلاؤں کیا اپنی گینگ کو. آج کل جو محلے پہ ناکے پہ سب جھگڑا کرتے ہیں تو کیسے بولتے. تو ایسے ابو جہل بھی کہنے لگا میں سردار ہوں اور میرے پاس بہت سارے لوگ بیٹھتے, بلاؤں کیا ہمارے نبی کو. تو اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ بلائے وہ اپنی محفل کو, ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلا دیتے ہیں, بتاتے ہیں پھر ہم بھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے اسے کہا ہمارے نبی نے, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. سورہ قیامہ کی جو آیت ہے کہ تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے, تیرے لیے بہت ہی یہ چیز موضوع ہے کہ تو ایسا ہی ہے, ڈرا دھمکا سکتا ہے, یہی سب کر سکتا ہے. ہاں, اس پر اللہ کا یہ دشمن کیا کہنے لگا ہے, محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں کر سکتا, میں مکے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں, وہ کہنے لگا. بہرحال اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی جو حماقت ہے, ہاں, اس سے وہ باز نہیں آنے والا تھا. جو وہ گندگی کر رہا تھا, جس طرح سے وہ ستا رہا تھا, بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہوتا ہی چلا گیا دن بدن. وہ ہمارے نبی کو ستاتا گیا. صحیح مسلم میں آتا ہے نا, ایک بار قریش سردار بیٹھے تھے, ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, محمد جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے اتنی اس سے بات کرتا ہے, اپنا چہرہ جو ہے وہ خاک آلود کرتا ہے. تو جواب دیا کہ ہاں, اس نے کہا لات عزا کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا
تو اس کی گردن روند دوں گا، اس کے چہرے مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا نا، تو اس کو غصہ آیا اور وہ اس گمان میں گیا کہ ہمارے نبی کی گردن نعوذ باللہ روند دے گا۔ تو غصے میں تھا کون؟ ابو جہل۔ لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے۔ غصے میں گیا لیکن اللہ نے اس کی قدم کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا، بلکہ ایڑی کے بل الٹا پلٹ کے آنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت، ابو جہل کا نام، کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، میں نے دیکھا، ہولناک ہے اور اوپر ہے، سمجھ رہے؟ ہم دونوں کے بیچوں بیچ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا نا تو فرشتہ اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے، اگر وہ میرے قریب آتا ہے۔ ایسے اللہ نے حفاظت کی ہے، یعنی اچک لیتے، یعنی توڑ دیتے، کاٹ دیتے، ایک ایک عضو جیسے جیسے بڑھتا سب کاٹ دیتے اس کا، سمجھ رہے؟ تو بہرحال انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اور پڑھیں گے کہ کس کس طرح سے مکہ والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور پریشان کیا۔ تو یہ ابو جہل ہے جس نے ہمارے نبی کو اس طرح ستایا کہ لوگوں نے جب اس سے کہا کہ تیرے سامنے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے، تیرا اس چہرہ خاک آلود کرتے، مطلب کہ آرام سے تو نماز پڑھتا ہے اور تیرے کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ابو جہل سے اس کے لوگ کیا کہنے لگے؟ تیرے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اپنی عبادت کر رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر پاتا، تیرا چہرہ تو خاک آلود ہو گیا، یعنی تیری کیا رہی؟ تیرے سامنے ہی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کہا اچھا اگر اب کرے گا تو میں بتاتا ہوں۔ اور جب دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو اترا کے غصے میں گیا، سب دیکھ رہے، اب تو میں گردن سے پکڑ کر موڑ دوں گا، اور یہ اس طرح سے الٹی سیدھی باتیں کی، نعوذ باللہ۔ تو گیا، جیسے ہی گیا تو دیکھا لوگ دیکھ رہے، اب تو یہ گیا غصے میں، اب تو یہ بتائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے پہنچا تو الٹی پیر بھاگنے لگا ایڑی کے بل۔ کیا ہو گیا؟ کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایسی آگ دیکھی، خندق دیکھی۔ تو اللہ نے خیر حفاظت کی اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ ان کی کیا کہتے ہیں خباثت، غلاظت اور ان کی نحوست سے بھی ہمیں بچائے، ہے نا؟ اب آپ کہو گے آپا ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا اور ان کا کیا ہی مقابلہ ہے؟ لیکن اگرچہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن ہمارا جو رویہ ہے وہ ان جیسے ہی تو ہے نا، سنتے ہیں اور نظر انداز کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، بھول جاتے اپنے نبی کی باتوں کو اور سنتوں کو اتنے آرام سے توڑتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صالحین میں، صدیقین میں، مقربین میں، سچوں میں شامل فرمائے۔